السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ آپ تھم نیل میں دیکھ چکے، عنوان ہے ظالم والدین، تو ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے اچھا بچے بڑے خوشی سے اوپن دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو کہ یار وہ والدین کون سے ظالم ہوتے ہیں، اور والدین بعض دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے بارے میں. حالانکہ اللہ کا قرآن تو بار بار کہہ رہے ہیں، 5 مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ، اپنی وحدانیت کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ، اپنے شکر ادا کرنے کے ساتھ والدین کا بھی کہا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو، والدین کا بھی شکر ادا کرو، اور وبالوالدین احسانہ کئی مرتبہ کہہ دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب والدین کی اتنے حقوق بیان کر دیے تو والدین ظالم کیسے ہو سکتے؟ والدین کے ظلموں میں سے پہلا ظلم آج کے زمانے میں سب سے بڑا ظلم اس وقت میں وہ بچوں کی مناسب تربیت نہ ہونا ہے. شروع سے بچے کو لگایا ہوا ہے اچھے نمبر لاؤ گے تمہاری زندگی بنے گی. کوئی نہیں سکھا رہا کہ زندگی دین سے بنتی ہے، زندگی اعمال سے بنتی ہے، نماز سے بنتی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، خود بھی اس پر استقامت اختیار کیجئے. لا نسألك رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال ہی نہیں کرتے، مطالبہ ہی نہیں کرتے. نحن نرزقك، ہم رزق دیں گے، رزق ہمارے ذمہ. والعاقبۃ للتقوی، آخرت کا گھر، اچھا انجام وہ تو پرہیزگاروں کے لیے. نہیں بتا رہے ہیں بچوں کو، دکھائی نہیں رہے، ان کو خواب دکھا رہے ہیں، پی ایچ ڈی کروا رہے ہیں، پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ڈگری لے کے ادھر پھر رہا ہے، ادھر پھر رہا ہے، ادھر پھر رہا ہے، لاکھوں روپے لگا کر تعلیم یافتہ کروا کے بیرون کی ڈگریاں دلوا کے پھر بھی کسی کے آگے جی سر کرنے پہ بٹھایا ہوئے. جی سر وہ اللہ کے سامنے کرے تو اللہ اس کی ساری ضروریات کو، ساری چیزوں کو اس کی پورا کر کے دکھاتے. تو پہلی چیز ہم ان کی تربیت نہیں کر رہے، اور دوسری چیز یہ والدین تو نہیں آج کل بلیک میلر ہیں. یہ نہیں کرو گے یہ نہیں دیں گے، وہ نہیں کرو گے وہ نہیں دیں گے، اچھے نمبر نہ لائے کھیلنا بند، اچھے نمبر نہ لائے تمہارا موبائل بند، یہ کام نہ کیا وہ نہیں. بلیک میلنگ کر رہے ہیں، تربیت تو نہیں کر رہے، بلیک میلر ہیں. کبھی سمجھایا بھی ہے اولاد کو کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ ایک والد صاحب اپنے بچے کو بڑے محبت سے سمجھا رہے تھے کہ بیٹا دیکھو تمہاری عمر اب 14 سال کی ہوگی ہے، اور اس عمر میں جو ہے وہ گرام بیل نے جو ٹیلی فون ایجاد کر دیا تھا، اور بچہ وہ دیکھو 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر کے اندر آ کر اسلام کا جھنڈا لے رہا تھا. وہی بچہ اٹھ کے والد صاحب سے ذرا پوچھ لے ابا جان آپ 14 سال اور 17 سال کی عمر میں کیا کر رہے تھے؟ جس اولاد کو آپ آج ٹاپ کرنے کی تربیت دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، وہ آپ سے پوچھ رہے ابا جان آپ کتنا پڑھے ہوئے ہو، آپ کا کیا جواب ہوگا اس کے پاس؟ کیوں بچوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں؟ کیوں اس چیز پر بچوں کو مکلف بنا رہے ہیں جس کا مکلف ان کو شریعت نہیں بنا رہی ہے؟ والدین کے دوسرے ظلموں میں سے بڑا ظلم یہ ہے کہ والدین بلوغت کی تربیت نہیں کر رہے، اس کو اچھی اور بری مجلس کی پہچان نہیں کروا رہے، دوست کا سٹینڈرڈ نہیں سمجھا رہے کہ دوست کیسا بنانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. وہ قیامت کے دن خلیل، لنگوٹی یار، ایک دوسرے پر مر مٹنے والے، ایک دوسرے پر جان دینے والے، ایک دوسرے کے سوا کہیں نہ جانے والے، نہ کھانے والے، پارٹیاں ایک دوسرے کے سوا اٹینڈ نہ کرنے والے، ساری مجلسوں میں اکٹھے ہونے والے، بچپن سے بچپن تک کی محبتوں والے. الاخلاء وہ خلیل یومئذ بعضهم لبعض، اس دن کہ جس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، جب احتساب ہوگا، جب قیامت برپا ہوگی، عدو دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے. کیوں نہیں بچوں کو بتا رہے ہو تمہارا دوست کیسا ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں بچوں کو بتا رہے ہو تمہاری صحبت، تمہاری مجلس کیسے ہونے چاہیے؟ کیوں نہیں بچوں کو بتا رہے ہو تمہارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے؟ لقمان حکیم جن کا قرآن میں بھی ذکر آتا ہے، ان کے وہ اپنے بیٹے کو وصیت اور نصیحت فرما رہے ہیں کہ اے بیٹا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور بیٹا کوئی بھی گناہ نہ کرنا کہ وہ اگر ذرے کے برابر ہوگا، جہاں کہیں بھی ہوگا، یأتی بہ اللہ اس کو لے کر آ جائیں گے، یعنی اللہ اس کا بدلہ ضرور دیں گے. کیوں نہیں سمجھا رہے اولاد کو؟ بلوغت کے احکامات ہم ان کو نہیں سکھا رہے کہ بیٹا اب تم بڑے ہوتے جا رہے ہو، نیڈز بدلتی جا رہی ہیں،
تمہاری سوچ بدلتی جا رہی ہے، اب تمہیں ایسی مجلسوں کی ضرورت ہے، اب تم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو۔ یہ اچھا نہیں ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ وہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے، اس سے نہیں کہ وہ اپنی عاقبت کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے وہ اچھا نہیں ہے۔ دیکھو وہ نماز کی پابندی نہیں کر رہا، دیکھو وہ جماعت کی پابندی نہیں کر رہا، دیکھو وہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے۔ تو ان چیزوں پر سٹینڈرڈ بنائیں، بچوں کو سٹینڈرڈ سمجھائیں، دوستی کا سٹینڈرڈ کیا ہے، دشمنی کا سٹینڈرڈ کیا ہے۔ من احب للہ وابغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، دینا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، انکار کرنا ہے نہیں دینا تب بھی اللہ کی مرضی کے لیے، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، یہ چیزیں ایمان کو مکمل کرتی ہیں۔ تو بچوں کو سٹینڈرڈ سکھانے، دوستی کے، رشتہ داری کے سٹینڈرڈ سکھانے، کن کے ساتھ بیٹھنا ہے کن کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے، یہ کوئی نہیں سکھا رہا، بالکل نہیں سکھا رہے۔ اس کے بعد بالغ ہو گئے بچہ، اگلا بڑا ظلم، شادی وقت پر نہیں کرواتے ہیں۔ شادی وقت پر نہیں کرواتے تو کیا ہوتا ہے پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اخباروں میں سرخیاں لگتی ہیں، ہوا کی بیٹی کے ساتھ پھر کسی نے زیادتی کر، پھر سرخیاں لگتی ہیں، فلاں کی بچی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، پھر سرخیاں لگتی ہیں، فلاں بچی اتنے دن سے لاپتہ، فلاں کا بچہ اتنے دن سے لاپتہ۔ پھر یہ ہوتا ہے جس وقت حدیث کا مفہوم ہے والدین استطاعت رکھتے ہیں، بیٹے کی شادی نہیں کروا رہے، بیٹی کی شادی نہیں کروا رہے، پھر وہ جو گناہ کرتے ہیں وہ والدین کے نام اعمال میں جاتے ہیں۔ عام طور پہ اس کا جواب کیا دیا جاتا ہے؟ بچے کی شادی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے جی، تو اب کیا وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی بیساکھیوں پہ چل رہا ہے؟ کہاں کا سٹینڈرڈ؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور کو دیکھیں، تابعین چھوڑو اس زمانے کو، آج کے زمانے کو دیکھو۔ کوئٹہ میں آپ چلے جائیں، کوہستان کے اندر آپ چلے جائیں، گلگت کے اندر آپ چلے جائیں، 9ویں پڑھتا بچہ، 10ویں پڑھتا بچہ، جوان بالغ بچہ ہوتا ہے، اور شادی بھی ہو چکی ہوتی ہے، ایک بچے کا باپ بھی ہوتا ہے۔ اب اس عمر میں شادی کروا دیتے ہیں، پھر کیا فائدہ؟ کسی غلط طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ پھر ظاہر سی بات ہے، ابتدائی جوانی ہے، جوش ہے، ضرورت اس کو پڑتی ہے، تو اتنی آسان کی انہوں نے دوسری تیسری چوتھی شادی کو، حد ہی نہیں۔ ٹوٹل 16 بائی 10 کے کمرے کے اندر ایک شخص 4 بیویوں کے ساتھ اکٹھا رہ رہا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ان لوگوں کو۔ ہم یہاں پہلی شادی نہیں کروا رہے، بچے تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، اور پھر بے راہ و روی کا شکار ہو رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں جی کیا کریں جی، ایسی تو ہم تو سمجھا کے تھک کے بات ہی نہیں سنتے۔ کیسے سنیں تمہاری بات کو؟ ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے، رحم نہیں آتا اس کی جوانی پر، تم کو اس بیٹی کی جوانی پر رحم نہیں آتا۔ 30 سال تک گھر میں بٹھائی ہے، 25 سال تک تعلیم مکمل کر رہی ہے، جب اس کو اتنی تعلیم دلوا دیتے ہو پھر وہ کہتی ہے نہ ابا جان میں اس سے شادی کیوں کروں، یہ تو جاہل ہے، گنوار ہے، مجھے اب ڈاکٹر بنا دیا، مجھے تو میں نے MSc کرتی، میں تو نہیں، میں تو وہ۔ پھر یہی ہوتا ہے۔ پھر بیٹے کو دیکھ لیجیے کہ بیٹا صاحب شادی نہیں کروائی اور پاؤں پہ کھڑا کرنے کے چکر میں وہ ایسے کاموں پہ لگا کہ وہ بیٹھنے کے لائق بھی نہ رہا، اور پھر وہ کبھی ایک حکیم کے پاس اور کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا رہے۔ ظلم کی انتہا۔ اور پھر جن لوگوں کو کچھ اللہ نے شہرت دی، شادی کروا دی، اس سے آگے دنیا کا سب سے بڑا ظلم میں اس کو کہوں گا، شادی کروائی، 6 مہینے گزرے، بچے کو کمانے کے لیے باہر بھیج دیا۔ وہ عورت جب تک آپ نے کوئی چیز کھائی نہیں ہے اس کی لذت آپ کو معلوم نہیں، اس کی طلب بھی کم ہوتی ہے۔ ابھی کہہ دیتے کہ کسی نے کاجو نہیں کھایا، اب اس کی لذت اس کو نہیں معلوم، لیکن کھا لیا تو اب لذت معلوم ہو چکی، اب اس کا دل کرتا ہے کاجو ہوتا تو کھا لیتا۔ اب جبکہ وہ لڑکی کا جس کے اندر اللہ نے صبر رکھا تھا، برداشت رکھی تھی، شادی کروا دی، لڑکے کے اندر صبر تھا، اللہ نے ہدایت دی، شادی کروا دی۔ اب دونوں تقوی والے تھے، دونوں آپس میں مل گئے۔ اب اس کے بعد اچانک سے جبکہ دونوں کی پیک تھی، جوانی تھی، اکٹھا رہنے کا زمانہ تھا، اٹھایا کمائی کے لیے باہر بھیج دیا۔ میں نے تو ایسے بھی دیکھا کہ 2 دن بعد فلائٹ ہے تو اس کی جلدی نکاح کر لیتے ہیں، ہمارا بیٹا باہر جا کے گمراہ نہ ہو جائے۔ وہ بیچاری یا اس کے آس پہ یہاں بیٹھی رہتی ہے، پہلی دفعہ تو کوئی بھی آتا ہے وہ 5 سال بعد 6 سال بعد واپس آ رہا ہے، وہ بیچاری یہاں بیٹھی ہے کہ کب وہ آئے گا تو کب میری رخصتی ہوگی، یا شادی کے بعد بھیج دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، اس کو بھی ضرورت تھی، اس کو بھی ضرورت تھی، الیاذ باللہ بہت سے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر وہ لڑکی بھائی کسی کے ساتھ تعلق کر کے رکھی ہے، وہ لڑکا وہاں پر جا رہے اپنے وہ طوائفوں کے پاس جا رہے۔ ظلم کی انتہا ہے۔ شادی کروا رہے ہو، پھر ان کو موقع دو اکٹھا رہنے کا، 5 سال 7 سال اسکول سے رہیں، پھر بھیج دو، تمہیں بہت کمائی کی لگی ہوئی ہے، یا بھیج رہے تو اس کو کہو بیٹا بھیجیں گے، بیوی کے اسپاؤس ویزے کے لیے اپلائی کرو، اس کو ساتھ لے کر جاؤ۔ اور پھر اگر کوئی ایسا
کر لے، بیوی کو لے کے الگ ہو جائے یا بیوی کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ والدین کو پتہ کیا کیا والدین کے خدشات اور ڈر ہوتے، کیوں نہیں شادی کروا رہے تھے؟ یہ کمانے والا ہے، اس کی شادی کروا دیں گے تو یہ باقیوں کا کیا ہوگا؟ اس کی شادی کروا دیں گے، اکلوتا ہے، یہ نو بیوی اس کو لے کے الگ ہو جائے تو بھی تو کسی کا بیٹا ہے، تیری بیوی بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کیوں الگ رہ رہے ہو؟ کیوں نہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ؟ چلو ماں باپ مر گئے، بہن بھائی زندہ ہیں تو ان کے ساتھ اکٹھے کیوں نہیں رہے؟ ضرورت تھی وقت کی، الگ ہو گئے، آج ان کی ضرورت ہے الگ ہونے، اور شریعت میں اصل تو ہے یہی، الگ کر کے رکھو، الگ ہو رہے، کیا تکلیف ہے اس پر؟ اپنی ذاتی منفیات کے لیے، اپنی آمدنی کے لیے، اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہم نے بچے کو کنوارا بٹھائے ہوئے، بچی کو کنوارا بٹھائے ہوئے، کیوں ایسا ظلم ہو رہا ہے؟ لہذا ہاتھ جوڑتے ہیں والدین کے سامنے کہ بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو دشمنی اور دوستی کے سٹینڈرڈ سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ کن مجلسوں میں بیٹھنا ہے، کن مجلسوں میں تم نے نہیں بیٹھنا، کن دوستوں کو تم نے اپنا ساتھ رکھنا ہے، کن کے ساتھ دوستی کرنی ہے، کن کے ساتھ نہیں۔ ان کو سیکشول تربیت دیں، ان کو ایجوکیٹ کریں، اور اس سے آگے چل کر پر وقت شادیاں کروائیں۔ اور بر وقت شادی استطاعت نہیں تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا نکاح کرنے کو دل کرتا ہے، شہوت ہے، لیکن استطاعت نہیں، پھر روزے رکھیں، روزے رکھوائیں، خود بھی رکھیں، ان کو بھی رکھوائیں، کہ یہ شہوت کو توڑنے والی چیز ہے۔ روزہ ہو، فاقہ نہ ہو، صحیح معنوں میں روزہ ہو۔ پھر اس کے بعد اگلی بات، جب شادی کروا دیں خدا کے لیے بیٹوں کو باہر نہ بھیجیں کہ وہ پیچھے ترستی رہے بیچاری اس کے انتظار میں، پھر اس پہ ظلم کے پہاڑ، جی سوئی نہیں اٹھتی ہے، کس لیے اٹھے؟ وہ اکیلی جان ہے، پوری دن میں وہ ایک روٹی نہیں کھاتی ہے، وہ جس وقت اٹھے گی اپنے لیے پکا لے گی، نہ تمہارے ساتھ ساس کے ساتھ اٹھے گی، نندوں کے ساتھ اٹھے گی، سارے گھر کے کام کرے گی۔ کیا ظلم بنائے ہوئے تم لوگوں نے؟ بہرحال خدا کے لیے یہ ظلم نہ کرے اولاد پر، بر وقت شادی کروائے، بر وقت شادی کروانے کے بعد ان کو دیر سے، تاخیر سے جدائی دیں، اگر دیتے ہی ہیں تو۔ ایک دو بچے ہو جائے، پھر بیوی کے لیے مشغولیت آ گئی، اس کی فکر دوسری طرف جا سکتی ہے، پھر اگر وہ جا رہا ہے روزی کی تلاش میں، ہجرت کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس سے پہلے ابھی اس کے پاس کچھ بھی کھیلنے کو نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تنہا گھر میں بٹھا کے خود بیٹھ چلے گئے، ظلم نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ کب تک ہم یہ ظلم کرتے رہیں گے پرائی بیٹیوں پر، اپنی بیٹیوں پر، پرائی بیٹوں پر، اپنے بیٹوں پر؟ کب تک یہ کرتے رہیں؟ اور بعض اوقات بچے کو باہر بھیجتے ہیں، جب واپس آئے گا شادی کرے گا۔ میرے سامنے آنکھوں دیکھے واقعات ہیں، واپس آتا ہے شادی کے قابل ہی نہیں ہوتا، پوچھتے پاچھتے ہے نہیں ہے، شادی کروا دیتے ہیں۔ شادی کروانے کے بعد بیوی جاتی ہے، خوبصورت بیوی ہوتی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، حور کے پہلو میں لنگور والی بات ہوتی ہے، وہ اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی، ادھر سے ماں باپ بھی دیکھتے ہیں، جی باہر سے آیا ہوئے، رخصت بھی کروا دی، اور وہ شادی کے قابل ہی نہیں ہوتا، وہ بیوی کے ساتھ جمع کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتا، کوئی سٹینڈرڈز ہے نہیں ہمارے پاس۔ تو بہرحال ظلم نہ کرے اولاد پر، ان کی تربیت کریں، ان کو اچھے برے کی تمیز سکھائیں، دوستوں کی تمیز سکھائیں، ان کو آخرت سے ڈرائیں، ان کو اللہ سے ڈرائیں، ان کو دنیا سے نہ ڈرائیں، اور ان کو سیکشول ایجوکیشن دیں، ان کو ایڈوکیٹ کریں، کن چیزوں کو کرنا ہے، کن کو نہیں کرنا، کن سے بچنا ہے۔ پھر آگے چل کر جیسی بالغ ہو گئے ان کو زیادہ سے زیادہ استطاعت رکھتے ہیں، سال نہیں تو 2 سال کے اندر شادی کروا دیں، اور اگر استطاعت نہیں ہے اللہ سے مانگتے رہیں، اور بچوں کو بھی، خود بھی روزوں پر لگے، بچوں کو بھی رکھے، تاکہ نفسانی خواہشات ان کے اندر نہ ہو۔ اور اس سے آگے چل کے جب شادی کروا دے تو اللہ کا واسطہ دونوں کو ترسائیں نہیں، تنہائی کی آگ میں جلائیں نہیں، یا تو بیوی کو ساتھ بھیجیں یا پھر 4-5 سال اکٹھا رہنے دیں۔ 1-2 بچوں کے بعد اگر وہ جا رہے تو چلو بیوی کے پاس تربیت کے لیے، وقت گزارنے کے لیے کچھ تو موجود ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔